دیکھیے، ہم کو پکا یقین ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، زندگی کی عادت میں سے بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو ہم لوگ کر نہیں پا رہے ہیں، اور اس کا نقصان دنیا کے اندر ہم لوگ جھیلتے ہیں، اور کبھی بدنی نقصان ہوتا ہے بیماری کی شکل میں، کبھی رزق کے نقصان ہوتا ہے، یہ سب مسئلہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں سے یہ بات تھی قیلولہ کرنا۔ قیلولہ کرنا یہ لوگ بھول چکے ہیں، اور یا تو کوئی قیلولہ کرتے ہیں تو اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز چھوڑنا ہی ہے، یہ دونوں غلطی ہے۔ قیلولہ کے تعلق سے ایک روایت ہے معجم الاوسط طبرانی کے اندر، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، دوسرے علماء نے کلام کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلوا فإن الشیاطین لا تقیلوا، قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ قیلولہ کرو، دوپہر کو جو کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹتے ہیں اسی کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو عجیب ہم کو تعجب ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں ہوں یا کسی کے یہاں گئے ہیں یا جنگ میں ہیں، جنگ کے حالت میں بھی اگر موقع ملا تو قیلولہ کر دیتے، اگر جنگ کے حالت میں بھی موقع ملا تو قیلولہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم بہت سنتے ہیں نا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے اور سو گئے، نیند کھلی تو ایک کافر ہاتھ میں تلوار لے کر کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں 2910 کے اندر ہے کہ نجد کے علاقے سے جنگ کر کے واپس ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے اور قیلولہ کر رہے تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ پھیل گئے جھاڑ کے نیچے قیلولہ کرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیلولہ کر رہے تھے، اور آنکھ لگ گئی، اٹھے تو ایک کافر ہاتھ میں تلوار لے کر کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچا پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، بالکل اطمینان سے کہا، تو کافر گھبرا گیا اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر کے گر گئی، اور پھر یہی وجہ اس کے اسلام لانے کی ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں بھی لوٹ رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں تو موقع مل رہا ہے تو قیلولہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے 440/1 کے اندر کہ سہل بن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچی کے گھر گئے تو دیکھتے ہیں حضرت علی نہیں ہے، تو پوچھا کہ بیٹی کیا مسئلہ ہے، کہاں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کہیں کہ ابو میرے اور علی کے بیچ میں کچھ انبن ہوئی ہے، کچھ لڑی ہو گئی ہے، اور علی کیا کیے ہیں، لم یقل عندی، میرے پاس ہمارے گھر میں قیلولہ نہیں کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی کو جاؤ دیکھو تو کہاں گئے حضرت علی، تو آدمی جا کر کے دیکھیں تو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی میں، اور مٹی لگی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا تھا اے ابو التراب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو التراب کہا، ابو التراب مٹی کے باپ، اس وقت سوئے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی اس وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عادت تھی، یہ عام صحابہ کی عادت تھی، عام صحابہ کرام کی عادت تھی، گھر میں نہیں سو پائے ہیں
کچھ لڑی ہوئے گے تو جا کر مسجد میں قیلولہ کر رہے ہیں دوپہر میں، مسجد میں قیلولہ کر رہے ہیں دوپہر میں۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے صحیح بخاری میں 2340/9 کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن بہت خوش ہوتے تھے، جمعہ کے دن بہت خوش ہوتے تھے۔ اس کی وجہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی تو ہمارے لیے چقندر، بیٹروٹ نہ کیا کہتے ہیں، بیٹروٹ کاٹنے سے ایک دم بالکل لال خون کی طرح نکلتا ہے، تو چقندر اور کچھ گیہوں کا آٹا دے کر کے پکاتی تھی ہمارے لیے۔ ہم لوگ نماز پڑھ کر کے، جمعہ کی نماز پڑھ کر کے اس کے پاس جاتے تھے اور وہ کھلاتی تھی وہ بوڑھی عورت، تو ہم کو بہت خوشی ہوتی تھی، بہت خوشی ہوتی تھی۔ تو اسی روایت میں یہ بات ہے کہ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے تھے، کھانا وانا کھاتے تھے، تو اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں کہ ظہر سے پہلے کھانا وانا کھا لیتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے، اور یہی خوشی کا اظہار کہہ رہے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت تھی تو ہم لوگ جاتے تھے۔ اس طریقے سے بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر جاتے تھے تو وہاں بھی دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے نا کہ آپ دوپہر کو سوئے اور جاگے تو مسکرانے لگے، تو ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو میری امت کی ایک جماعت دکھائی گئی جو سمندروں میں جہاد کریں گے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی اسی میں سے ہو جاؤں گا، اسی میں سے ہو جاؤں گی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کر رہے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا۔ صحیح ادب المفرد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر 940/2 نمبر کی روایت اور مستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نوم اول النہار خرق واوسطہ خلق وآخرہ حمق، کہتے ہیں کہ دن کے شروع میں سونا کمزوری ہے، دن کے شروع میں سونا کمزوری ہے اور نادانی ہے، اور درمیان میں سونا، دوپہر کو لیٹنا سونا یہ عادت ہے، یہ عادت ہے، اور کہتے ہیں کہ آخر میں سونا یہ حماقت ہے، دن کے آخری حصے میں سونا حماقت ہے۔ اس کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عصر کے بعد سونا، عصر کے بعد سونا حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ تو عام عادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوپہر میں سوتے تھے۔ دن کے اول حصے میں سونے کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رزق میں جو کمی ہوتی ہے، رزق میں جو کمی ہوتی ہے، نقصان ہوتے ہیں، ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دن کے اول حصے میں یعنی صبح کے وقت بندہ سو جائے۔ یہ رزق میں کمی کے اسباب بہت ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے، اس کے بارے میں علماء نے وضاحت یہ کیا ہے کہ دراصل یہ رات میں اٹھنے کے لیے ایک مدد ملتی ہے، رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنے کے لیے مدد ملتی ہے، اور جسمانی فائدے بھی بہت ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دینی اور دنیاوی روحانی ڈاکٹر بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ انہوں نے زاد المعاد کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے میں جب غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کا سونا بہت انصاف والا تھا اور بہت نفع دینے والا تھا۔ کس کے لیے نفع تھا؟ للبدن والاعضاء والقوا، کہتے ہیں کہ بدن، جسم کے لیے اور جسم کے پارٹ کے لیے اور جسمی طاقت کے لیے سب سے زیادہ وہ فائدہ مند تھا،
कैसे सोते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहते हैं कि रात के पहले हिस्से में सो जाया करते थे, दूसरे हिस्से में जागते थे और उठ कर के मिसवाक करते थे, वज़ू करते थे, नमाज़ पढ़ते थे। तो कहते हैं कि इस तरह से बदन को और बदन के पार्ट्स को भी आराम का हिस्सा मिल जाता था और इबादत भी हो जाता था, साथ साथ सवाब भी होता था, साथ साथ सवाब भी होता था। और कहते हैं ये दिल और बदन दोनों के लिए और दुनिया और आखिरत दोनों के लिए निहायत मुफीद है, फ़ायदामंद है। दिल और बदन और दुनिया और आखिरत के लिए बहुत मुफीद है। और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोते थे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोते थे और ज़रूरत से कम भी नहीं सोते थे। मुकम्मल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे जैसे सोना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में से कैलुला भी था, उसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सोने में सबसे फ़ायदा देने वाला सोना ये है कि बंदा दाहिने करवट सो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही तरीक़ा था, दाहिने करवट सो जाए। क्यों? कहते हैं कि ये हज़मात के लिए सबसे अच्छा होता है, हज़म करने के लिए सबसे अच्छा होता है। और कहते हैं जब दाहिने करवट सो जाए तो फिर कुछ देर के बाद हल्का बाएं करवट ले ले और फिर से दाहिने करवट में आ जाए, यानी शुरू करे सोना तो दाहिने करवट और फिर बीच में जब करवट बदल ले तो फिर आखिर में भी दाहिने करवट में ही सोना। तो इस तरीके से कहते हैं कि क्या होगा, उसके बदन और दिल के लिए बहुत मुफीद होगा, बदन और दिल के लिए बहुत मुफीद होगा। कहते हैं कि बाएं तरफ ज़्यादा सोना, बाएं तरफ लेफ़्ट साइड में ज़्यादा सोना, कहते हैं कि ये जो है ये किस बात के लिए नुकसान है? कहते हैं कि ये दिल के लिए नुकसानदेह है, दिल के लिए नुकसानदेह है, दिल को इसमें नुकसान पहुंचता है। और कहते हैं कि बहुत बुरा सोना ये है कि आदमी पीठ के बल सोए, ऐसे चित लेटे, ये रद्दी सोना है। कहते हैं हाँ, अगर नींद नहीं आई है, जागा हुआ है थोड़ा सा आराम के लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन नींद इसमें नहीं आनी चाहिए, नुकसान होता है, नुकसान होता है। और कहते हैं उससे भी बुरा सोना ये है कि औंधा सोना। तो ये असल में नबवी तरीके की वो वजाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतरीन तफसीर इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल माद लिखा है। बहरहाल ये सब कुछ छोड़ने की वजह से इंसान जो है ना बदन का नुकसान उठा लेता है, दिल ख़राब कर लेता है, और दिल की बीमारी, बदन की बीमारी, ये सब मसाइल होते हैं। नबवी तरीके ही में याद रखिए दीन और दुनिया दोनों की भलाई है। तो इंसान को मौका मिले तो कैलुला करना चाहिए, ये फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और लेकिन यही बात है कि इतना कैलुला नहीं करना चाहिए कि आदमी असर की नमाज ही गोल कर दे, ये गलत तरीक़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाने की तौफ़ीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।